صلوات باواز بلند اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکن ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات بواسط نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الصلوات الصلاة والسلام علی اخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ امیر المومنین الصلوات الصلاة والسلام علی سیدۃ الجلیلات الطاہرات زکیہ نقیہ رضیہ مرضیہ مخدومت المظلومت محرومت عن حق میراث ابیاء سیدات النساء العالمین صلوات الصلاة والسلام علی حسن المعصوم المسموم وعلى حسین المظلوم المقتول المذبوح من الکفاف الکربلاء فی یوم عاشوراء الذي قال عند وقت ودائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة عليكن مني السلام أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك صلوات خالق تسسارا وبعد ارشاد فرمائے جتنے مومنین مرحوم ہو گئے خالق سارا کو جنت الفردوس عطا فرمائے انہاں ساڑیاں مہرباناں دا انتظام ہے خالق انہاں دے مرحومین جنت عطا فرمائے سادات عظام انہاں دے برادران دے والدین والدہ اور والد بزرگوار انوار حسین شاہ والدہ مرحوم نسیم فردوس بیٹے پروفیسر ضیاء الحسنین شاہ ایڈوکیٹ رضا الحسنین شاہ ڈاکٹر ارتضاء حسنین شاہ انجینئر اتباع الحسنین شاہ اللہ انہوں سلامت رکھے بھائیاں دے اتفاق اتحاد سلامت رہن اتحاد آباد رہن اتفاق رہن اللہ انہوں دے والدینوں بلکہ جتنے مومنین مرحوم ہو گئے سارے مومنین کو اللہ جنت عطا فرمائے اور جتنے مہربان تشریف فرماؤ سارے دے مرحومین کو اللہ جنت دے اور سارنوں خالق اتفاق اتحاد دی دولت دنال مالا مال فرمائے ارضی و سماوی بلیات تو خالق محفوظ فرماوے میرے محترم خالق کائنات دے بہت بڑے احسان ہیں
کہ جیسا کوئی انسان بنائے. اس واسطے اللہ فرما رہی ہے میرا بندہ اپنی پاور تو دیکھ، تو میں کریم رب نو بھول گیا، میں کیڑا احسان کیتا ہے کوئی انسان بنایا. نعمت دی شمار ہی نہیں کر سکتا. اللہ دی خالق کا کہے تو پوچھا نہیں، تے خلق کیتا ہے تے سونا بنایا، فاضل کا درست بنایا، سوا کا درست جوڑ کے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبکا. یہ تھوڑی پسندیاں صورتاں تھوڑیاں نہیں، یہ تھوڑی پسندیاں بنی ہوئی نہیں، بنائیاں ایڈیاں ہیں جو ہر کہنوں پسند آ گئی ہیں. ہر بندہ دے میڈے جہاں کوئی نہیں، ساریاں صورتاں ملنیاں نہیں. فی ای صورت ما شاء رکبکا، جی میں اس نے پسند ہے تیرے ان جوڑ جوڑے، رنگ جوڑے، کیفیت جوڑی. اور فرمایا کلا بل تو کذبون بالدین، میں تو تمہیں سونا بنائے لیکن مقصد بھول گئے ہو، جزا دا نہیں بھول گئے ہو. جڑا اصل تو سا مقصد واسطے بھیجے گئے ہو. اتنے تو میں پہلے دن تو عرض کیتا، بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ خالق نو تو ساڑی عبادتاں دی لوڑ نہیں، خود انسان دے فائدے واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا. کلا بل تو کذبون بالدین، بلکہ تسی دین جزا کے دن کو بھول گئے ہو. پھر لطف ہے کہ جزا دے دن دی یاد تا روزانہ ہے. نماز پڑھ دے ہو نا سارے انشاءاللہ، نماز دے بھی سورہ فاتحہ دے بھی مالک یوم الدین کتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی ہوئی ہے نماز. 24 گھنٹہ نماز پڑھی ہوئی ہے، اگر ساریاں نمازاں دے بھی سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہوئی. 17 رکعتاں تو واجب ہیں، مستحبات بھی ہیں. 17 رکعتاں دے وچ بھی سورہ فاتحہ پڑھی ہوئے، 17 دفعہ تو مالک یوم الدین مالک یوم الدین پڑھ پڑھ کے تے بات بھی بندہ یاد نہ کرے، وہ سوچنا چاہیے ہے مالک یوم، جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. یہ بدلے دا دن تھا ہے. خالق کائنات نے ایک نظام بنائے جو پتہ لگ سی، ظالم کو سزا مل سی، مظلوم کو جزا تے بدلہ مل سی. اور اسے امید ہے تو دنیا قائم ہے. اور ڈھیر ساری دنیا جڑے لوگ صبر کر رہے ہیں اسے امید دے ہوتے کہیں تو ظالم کو سزا مل سی، ان دا وعدہ حق کے. اور فرمایا تسی آزاد بھی نو علیکم لحافظین کرامن کاتبین، تسا جتھے ہی ہو ان دے دو مکرم فرشتے تھوڑے نال ہیں. کیا خیال ہے؟ یعنی ہر ویلے ہونے یعنی تھوڑے نال لحافظین کرامن کاتبین. لطف یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں. جو تم کرتے ہو مولا کائنات دے خطبہ ہے. مولا فرمائیں یہ جڑیاں تاریکیاں نہ تہاڈے تے فرشتاں دے درمیان تاریکیاں حائل نہیں ہو سکدیاں. جو فعل کرو جس ویلے کرو انہاں کو جان. قرآن جو آخر ہے یعلمون ما تفعلون، جو کرتے ہو. اگو فیصلہ سنا دیتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. مرضی تھوڑی اپنی ہے، نیک لوگوں واسطے جنت ہے، برا واسطے جہنم ہے. کیا خیال ہے؟ اللہ دی رشتہ داری کسے نال نہیں، گل اطاعت دی ہے. سن دے پے ہو؟ اس واسطے تم خود معصوم فرمائیں ساڑھے شیعو ساڑھی اللہ نہ رشتہ داری کوئی نہیں. پنجویں آقا فرمائیں ساڑھی اللہ نہ رشتہ داری نہیں، ساڑھی اس دے نال محبت تے پیار ہو سی جیڑا اللہ دا مطیع تے فرما بردار ہو سی. ساڑھی اس نال محبت ہے. سن دے پے ہو؟ جیڑا اللہ دا نافرمان ہے ساڑھا ان دے نال کوئی جوڑ نہیں. من کانا عاصیاں للہ فنحن لہ برا، جو اللہ کا نافرمان ہے ہمارا اس کے ساتھ اللہ کی کوئی نہیں. اس واسطے میرے بھائیو بہت احتیاط دی زندگی گزارنی چاہیے. اور ساڑھا کوئی ایسا لازہ نہیں. پہلے تو خود خالق ہر ویلے ساڑھے نال ہے. لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں جو تمہارے ذہنوں میں خیال آتے ہیں یا دلوں میں وہ بھی جانتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یہ یا نہیں؟ ان کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟
کر کے تو دیکھے کافر تھی ویسی قرآن دے ایک لفظ دا انکار کفر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے اس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے ایسی کتاب یعنی خالق فرما رہا کہ تھوڑے دلوں دے راز جان وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا میں تو تھوڑی شہر رگ نالوں بھی زیادہ قریب ہوں یہ خیال ہے کہ ان کی قدرت نے احاطہ کیتا ہوئے سن دے پے ہو ہر ویلے نال ہے ہن پتہ لگتا ہے کہ اللہ تو ڈردا کون ہے یہ تھی پتہ لگ سی انہیں تو زبان نہ دس آدھے بڑے ڈردے ہیں پتہ لگ سی کہیں فیل کریں دے لے کہیں سچیں دے لے چونکہ میرے بھائیو اللہ ساریاں سوچا جان دے تے ہر سوچ پہلے فیل دا مقدمہ سوچ ہوندی ہے پہلے بندہ اچھی سوچے یا ماڑی اچھا سوچے سی اچھا کام کرے سی برا سوچے سی جیلے بندہ سوچیں دا بیٹھا ہوئے اسے لئے کوئی یہی تو سوچنا چاہیے جڑا سوچیں دا بیٹھا میں اللہ تا جان دے جڑا غلط سوچے سی تھائیں اگر اللہ تو ڈرتے تے چھوڑ دے وے اور وہ ایڈا کریم ہے تو غلط سوچ چھوڑ دے تیرے نام اعمال وچ نیکیاں لکھی ہوئے ایڈا کریم ہے خالق میرے بھائیوں یعنی ان کا ایک پکا نظام ہے فرشتے نال خود جانا اللہ اور پھر اس نالوں تو شاید وقت تھوڑا ہوتا ہے جڑا خالق نے سب نال مضبوط اللہ دی ذات گواہ ہے لیکن خالق نے مولا امیر فرمائیں کہ وَعَلَمُ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيْكُمْ رَشَدًا مِنْ أَنفُسِكُمْ وَعُيُونًا مِنْ جَوَارِحِكُمْ فرمایا یہ جڑے اللہ نے تھانوں آزاد دیتے نے اپنے جاسوس فٹ کی تھا کیا خیال ہے یہ یا نہیں یہ خاموش جاسوس انہاں دی خاموشی تو دھوکہ نہ کھوائے یہ ساڑھیں یہ اتنے تک ساڑھیں جے تک ساڑھی کفس انسری جو روح ہے کفس انسری جو روح جدا انہاں دی اطاعت ختم وجد اے بولے سن ود چپ ہی نہ کرے سن حتی اذا ما جاؤوا شاہد علیہم ساموہم و ابصارہم و جلودہم گواہی دیں گے کان گواہی دیں گی آنکھیں سن دے پہ ہو او سنو جڑا کل پچھتاوا نہ ہوئے وہ بولو جڑا کل پچھتاوا نہ ہوئے کان یعنی کان گواہی دے اکھاں گواہی دے سے وجود گواہی دے سے سردار اکشن تو ساڑھے خلاف گواہیاں پہ دیں دے ہو لیکن اسے لئے آزاد جواب دے کے آسن سردار یعنی سردار لفظ تو میں بھی آتا انہیں آکھسے نا بھئی اس سے لئے تو چھپائیں دے نہیں تیرے ذہن ہی مفہوم معنی ہے بن دے اس آیات دا بھئی تیرے ذہن ہی جائے تکو علم بھئی اللہ کو تو پتہ ہی نہیں لگتا میں جے کچھ کرے دا بدا لیکن انتا کن اللہ دی انتا کا کل شے ہمیں وہ ذات نے بلایا ہے جو ہر چیز کو بلا سکتا ہے ہر چیز کو بلا سکتا ہے سن دے بھائیو اس واسطے میرے بھائیو تقوی دی بڑی لوڑ ہے اگر انسان کامیابی چاہتا ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ اعمال متقیوں کے قبول کرتا ہے اعدت جنت للمتقین جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے نظام تو متقیوں واسطے عزت تو متقیوں واسطے ایڈی بڑی عزت ہوئے بات کیا خیال ہے انسان نے متقی بڑھنا چاہیے یا نہیں بڑھنا چاہیے اور متقی دے ایڈی عزت ہوئے کہ دنیا دے وزیر اعظم بھی دے معیار نہ ہوئے جڑا متقی دا معیار ہوئے کیا خیال ہے جب اللہ عزت دے وہ بڑا عزت دار ہے یا دنیا عزت دے تھا اللہ جب کوئی عزت دیں دے اللہ دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تم میں سب سے بڑا عزت دار وہ ہے جو متقی ہے سب سے بڑا عزت دار اور بندے دواس ویچیے کوشش کرے تو بن سکتا ہے شیطان دے اگر پالیسیاں نہ ہوئے نا تو بندے ڈھیر سدھر گئے ہوئے نا لیکن شیطان عدو مبین ہے اندہ میں رات بھی عرض کی تھا مقابلہ کرنا چاہیے رات میں عرض کی تھی تو بس فرمائیں دے پہنے میں شوق متقیاں دے کل اور صاحب سڑا ہے سارا نہ شوق جی
قرآن مجید دے وچ پہلے پہلے جڑے سورہ بقرہ دیاں پہلیاں آیات نے نا یہ متقیاں دے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے ھدی للمتقین متقیوں کے لیے ہدایت ہے کتاب کا ہر کہیں واسطے ہدایت ہے فائدہ متقی اٹھاتے ہیں اثر متقی لے سن دے پہ ہو الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں غائب دا دائرہ بہت بڑا وسیع ہے یہ ظاہر محدود ہے غائب دی دنیا بڑی وسیع ہے لیکن متقی اس پر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرتے ہیں نماز دے قیام دا معنی ہے نماز کو شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں جو نماز دے شرائط ہیں چونکہ بغیر نماز یعنی شرط نماز نہیں وضو نماز کے لیے شرط ہے کیا خیال ہے پہلے وضو ٹھیک کرنا پوسی وضو ٹھیک کرن تو پہلے وہ پانی جہاں نال وضو کرنا ہے ان کا تھوڑی جی تحقیق کرنی پوسی کتے رشوت دے پیسوں کا ٹویل تو نہیں لگا بھیا کیا خیال ہے بھائی اگر حرام دے پیسہ تے موٹر لگی پئی ہے وضو تو گل رہا کہ بالی بئی اوکھی پڑ ویسی کیا خیال ہے اس نہیں بھیجا آزاد وہ تو آدھے تو جتنا تیرا معیار بنایا ہے تیرا معیار تقوی ہی چاہے عزت ہے اس دے بھی چاہے تیری حلال تو بڑی عزت بھی کیڑی ہے سن دے پہ میرا بھائی اس وقت شرائط نماز دے شرائط تفصیل تو نہیں یعنی لباس دا پاک ہونا مباح ہونا مکان جہاں مکان تے نماز پڑھدا پیا جگہ شرط جو مباح ہوئے غصبی جہاں دے ہوتے جو بندہ نماز پڑھدا کھڑا ہوئے کیا خیال ہے تھی سی شرط پوری نہیں ہو رہی نا اس واسطے تو نماز دی اہمیت ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر نماز برائیوں سے روکتی ہے مقصد یہ ہے جے کو نماز دی اہمیت دا پتہ ہے پہلے سوچے سی میں جو نماز پڑھنی ہے میں نے کیا کرنا چاہیے اور کیا چھوڑ دے ہونا چاہیے یہ بڑا عمل ہے نماز تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ہم نے جو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں اس سے خرچ کرتے ہیں سارا نہیں سارا اللہ نہیں آتا سارا لٹا دو بلکہ جیڑا دیتا ہے جیڑا تیرے کو اضافی ہے وہ تو خرچ کر چاہ مما رزقناہم اس سے جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں سن دے پہ ہو بت خرچ جیڑا اللہ دی راہ تے کرنا ہے وہ دکھاوا نہیں کرنا ریاکاری نہیں کرنی لوگوں واسطے نہیں جو لوگ واہ واہ آکھیں چونکہ میں رات بھی عرض کی تھا کہ ریا شرک ہے تے شرک بڑا مصیبت ہے سن دے پہ ہو اس واسطے شرک تو بچنا چاہیے تھا اگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون یہ خیال ہے یہ آیت ہم بندہ یاد کرنے لگے تو پکا گھنچی نہ پکا سکتی یاد ہی کرے تھوڑا جہا قرآن نالی محبت پیدا کرو میں کل عرض کر سا انشاءاللہ اللہ تھوڑا سلامت رکھے میرے بھائیوں کوشش کر یعنی کوئی اتنا نہیں یعنی نماز قائم کرتے ہیں غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے رزق دیا ہے اللہ رزق حلال دیندہ نے سن دے پہ ہو جو اللہ نے رزق اس سے وہ خرچ کرتے ہیں اللہ دی راہ خرچ کر دیں تو جڑا اللہ دی راہ خرچ کرے تو اللہ دے سارے کاروبار کر کے دیکھو تو صحیح اصل قرآن کی میں لیندے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء ایسا کوئی بینک تھانوں منافع نہیں دے سکتا جڑا اللہ تے میں تھانوں دیونا ہے کاروبار کر کے دیکھ تو صحیح اعتماد نہیں آیا اس ذات تے بھروسہ نہیں آیا
ورنہ وہ تو وہ کریم ہے جی تیرے انسان بنا کے بھیجے تو تیری ضرورتیں ساریاں تیری ضرورتیں پوریاں کر رہے ہیں. یعنی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثل ایسی ہے، مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. جیسے زمیندار ایک دانہ زمین ہی سٹیں دے وہ تلہ اس دانے ڈوگیں دے بس اس دانے تو شت شگوفے نکل دیں اور سب تیار ہوں دیں ان دے سر تے سٹے لگ دیں، ہر دے سر دے ہوتے سرے تے سٹا لگ دے، 7 شگوفے تے 7 اتے سٹے تے ہر سٹا سمجھے دے بیٹھو پنجابی ہٹو اندھے ہوتے 100 دانا دے. اور آپ اندازہ کر اللہ کیڑا سونا سمجھائے، ایک دے بدلے 7 7 دا 700 واللہ یضاعف لمن یشاء. جے تھوڑا خلوص ودتا گیا تو اللہ دے میں ہی بتایا نہ ویسا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایک قرآن دسی ہے متقیان دی اوصاف. اور میں دسانا حضور نے نہیں فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. ہن علی قرآن دسے نو صاحب ہن تساں سنو علی متقیان دے اوصاف کے دسانا. جناب حمام متقین میرے آقا دے ساتھین صحابین بڑے متقین پرہیزگار ہیں. مولا دی خدمت جا کے عرض کی تھی مولا سانو کچھ متقیان دے اوصاف دسوا. یہ تو ساڑھے حوصلے نا میں بغیر اوصاف پوچھے متقی بنے ودے ہیں. پتہ نہیں متقی ہوندے کون ہیں، کیا خیال ہے؟ یعنی جناب حمام عرض کی تھی متقیان دے اوصاف دسو. میرے آقا فرمایا حمام رہن دے، حمام اس گال رہن دے. حمام نہیں آقا مہربانی فرماؤ اصرار کیتا. اچھا فرمایا بس سن ان اللہ سبحانہ ہینا خالق الخلق غنیا عن طاعتہم. جب سے بھی مخلوق کو خلق کیا ہے ان کی اطاعت سے بے نیاز ہے. اس واسطے نہیں پیدا کیتے جو اللہ نے کو لوڑ آئی ساڑیاں عبادتاں دی. متقیاں دی عبادتاں دی بھی لوڑ نہیں بلکہ نبیاں دی عبادت دی بھی اللہ نے لوڑ نہیں. ہینا خالق الخلق غنیا عن طاعتہم، اطاعت سے بے نیاز ہے. آمن میں معصیت ہے، مخلوق کی معصیت سے بے خوف ہے. وہ کو نہیں خطرہ کہ میرے خلاف جلوس کاٹ کے نسین کدے ویسے ہیں. وہ تو ہن بھی اعلان ہے کئی پاسے وہیں جو تو ٹور وجہ کدے ویسے ہو. یا معاشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. وہ تہاڈی طاقت نہیں کہیں پاسے نکل کے بنجو. کیا خیال ہے؟ یعنی خلق کیتا مخلوق نو اطاعت تو بے نیاز، معصیت تو بے خوف. کیوں؟ لأنہو لا طاعت من اطاع. علی فرمائیں جو اللہ کی اطاعت کرے ان کی اطاعت اللہ کو نفع فائدہ نہیں دیتی. کیا خیال ہے؟ ولا تزر معصیت من عصا، نہ کہیں دی نافرمانی کو نقصان دے دی. کہیں دی نافرمانی نقصان نہیں دے دی، کہیں دی اطاعت. قسم بینہم معیشہم، سبحان اللہ. ہر کہیں دا رزق اللہ آپ تقسیم کیتا ہے. معیشت تقسیم ہے، مقدر ہے، معین ہے. کہیں دے گھر بوریاں نہیں بھیجے دا، آمن تو پہلے مقدر معین ہے. گھر کسے دا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی جہاں خلق کیتا ہے رزق دے طریقے تے سارے نظام بھی اسے کیتا ہے. قسم بینہم معیشہم، ہر کہیں دا رزق معیشت تقسیم بھی. غلط آدھے کوئی لوگ آکھے جی اللہ تو علاوہ کوئی رازق ہے، مشرک ہے. ایسا کہنے والا مشرک ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی شرک ہے. خوف خدا کرنا چاہیے تھا. ایڈے کریم اللہ نے بھلا دے اپنا نقصان ہے. فرعون کیا کیتا ہے خدا دا؟ نمرود کیا کیتا ہے؟ شداد کیا کیتا ہے؟ تھوڑے جائیں دیہاڑے زندگی دے میرا بھائی. اس واسطے ہن میرے آقا فرمائیں فاما المتقون ہم اہل الفضائل. متقی تو بڑی فضیلتوں کے مالک ہیں. سبحان اللہ. جائے کائنات دے امیر دے لوگ قصیدے پڑھ دیں، علی متقیاں دے قصیدے پہ پڑھ رہا.
ہم اہل الفضائل، متقی بڑی فضیلتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ منطقہم الصواب، پہلا جملہ مولا دے بولتے درست ہیں، حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں۔ متقی کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا، جھوٹ بڑا جرم ہے، سن دے بھائی، بولتے ہیں اور لاہ و لعب بھی نہیں بولیں دے، جو بولتے ہیں درست بولتے ہیں۔ اور اس زبان دے ہوتے کنٹرول معصوم فرمائندے نے، ان دی حفاظت کرو جی میں سونے چاندی دی حفاظت کریں دے ہو۔ یہ زبان اگر کھول دیتا وجہ تو درندہ ہے، یہ زبان اس تے کنٹرول، معصوم فرمائندے نے زبان تے کنٹرول کرو۔ مولا سید الساجدین فرمائندے نے کہ یہ انسان دے سارے اعضاء صبح صبح زبان دی خدمت عرض کر دیں، ڈیوں بھر پہ تے تائیں بولنا ہے چلنا ہے، ذرا مہربانی کرے سوچ کے بولیں، سزا سارا کوئی کٹھی ملنی ہے، یہ خیال جاننا میں وجود اکٹھا نہ ہو سی، مہربانیاں تیڑیاں ہو سی نا، سزا سو نہیں پیسوں۔ اور یہ بھی معصوم دا فرمان ہے کہ ایک جملہ ملک نو اگلا دیندا ہے، تلواراں نالو بھی دے زخم زیادہ ہوندن، تلواراں دے زخم مل ہوندن، تلوار دے زبان دے زخم ان دے نقصان بہت ڈھیر ہیں۔ تساں میرے نال دانات تشریف فرماؤ، جملیاں نال ملک برباد ہوئے، زبان جو ایسے لفظ نکل دیں، اس واسطے فرمایا زبان تے کنٹرول کرو۔ سوچو اللہ نے تیرے 32 دنداں دے اندر زبان رکھی ہے، اجے ہی تو کنٹرول نہیں کر سکتا، یعنی زبان سوچ کے، پہلے سوچ پھر گفتگو کر۔ میرے آقا گزرتے پہ نہیں میں ایک نوجوان کھڑوتا ہے، لاہ و لعب کر رہے ہیں، یہ ساڑیاں عادتیں نسل تو سمجھے آزاد ہیں، سانو پوچھنا والا کوئی نہیں، جو زبان تے آئی جاری مذاق اور پھر لا یعنی گلاں گفتگو، بےہودہ گفتگواں۔ اور معصوم ہے جڑا بندہ بےہودہ گفتگو ہر ویلے بولیندا ان دی اصل ٹھیک نہیں ہوندی، جڑا آدھا جو بجائے تے بول چھوڑا۔ اس وقت اس زبان تے کنٹرول جوان بول رہی ہے، میرے آقا تے میں نالو گزر ہوئے، فرمانے جوان تکلم آئینک دا مال آئینک، گلو کر جڑی تیرے فائدے دی ہو، بے فائدہ گلاں کیوں کھڑا کرے نا، گلو کر جڑی تیرے فائدے دی ہوئے، بے فائدہ گلاں کیوں کھڑا کرے نا۔ حیران ہو گیا تھے مولا کیا یہ بھی لکھیاں ہوئے تھے نا، یہ بھی حساب ہو سی۔ فرمایا قرآن نہیں بھی پڑھا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب اتید، جو تیری زبان سے لفظ نکلتا ہے وہ گویا کہ ٹیپ ہو رہا ہے، رقیب اور عتید موجود ہیں۔ یہ تو اس سے پتہ لگ سی ہلے سنایا ویسی، ہاں بھائی فلاں جگہ تے تو ایک گفتگو سونی کی تھی آئی جی، اس سے پتہ لگ سی۔ بہت سے الکتاب نامہ اعمال سامنے آ جائے گا، مال آز الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، سن دے پہ ہو۔ اس وقت زبان مولا فرمایا کہ منطق یعنی زبان نہ دی بولنا درست، سبحان اللہ، زبان کدی جھوٹ نہ بولے سی، غلط نہ ہو سی، منطق نہ دی زبان درست۔ فرمایا زمین تے چل دن تھا بڑے انکساری نال جل، منطق و الصواب ملبس و مول اقتصاد، مولا فرمائیں انہوں نے لباس ہی اقتصاد ہوندے، بلکہ شرع میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے پورے نظام ہی اقتصاد ہوندے، نہ فضول خرچی ہوندی ہے نہ بخل ہوندے، سن دے بھائیو، بخل دی بھی مذمت ہے، فضول خرچی دی بھی مذمت ہے۔ متقی اقتصاد درمیانی راستہ لیتے ہیں، اور معصوم فرمائیں جس بندے نے درمیانی راستے دی زندگی گزاری ایسا ضامن ہے اندے غربت ہی نہ آسی، کیونکہ یہ ساڑھے کردار دی وجہ جڑے حالات ساڑھے ناگفتہ بے بن ہوئے نا، وہ ساڑھے کردار دی وجہ، اس وقت سونا نظام ہے، یعنی جو اللہ دیتے بخیل ہی نہ بنے، فضول خرچی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذر تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ فضول خرچ جڑا اللہ تن مال دیتا ہے اس کو سوچ کے خرچ کر، ساڑھے تا ذہنی ہو ساڑھا مال ہے میری جو مرضی ہے کروں، لیکن نہ جہاں دیتے اس کل پوچھنا ہے تیرے کول، سن دے بھائی ہو۔ اس واسطے ملبس و مل اقتصاد، لباس دے وچ میں آنا روی، یہ حالات بدل دے راندن، کدیں حالات کیسے کدیں کیسے ایسے رنگ چراوے جو امارت غربت دے درمیان انگوشت نمائی کوئی نہ کرے،
ملبسہم الاقتصاد مشیہم التواضع. تساں سارا خطبہ سن دے رہو نا کتھا ہی نہیں سکا جنہاں دے کوئی خزانے تے بینک بیلنس ہوندے بڑے زمیندار ہوندے. یعنی اس ذات دے نال تعلق ہے مولا دی گفتگو دا. سن دے بھائیو یعنی مشیہم التواضع زمین سے چلتے ہیں تو ان کے ساری کے ساتھ چلتے ہیں. آکڑ کے نہیں چل دے, تکبر نہیں کریں دے. تکبر دی بڑی مذمت ہے. کائنات پہلا متکبر شیطان ہے. سن دے بھائیو اس واسطے قرآن آدھے لا تمشی علی الارض مرحا, زمین تے آکڑ کے نہ چلا کر. چڑھ سے جیسی آکڑ کے کیا تھی ویسی, نہ تیرا قد اچا تھی وجنا ہے نہ تیرا وزن ود ہو جنا ہے. یہ تھی ہونا ہے جڑا تکبر کریں دے بیا کوئی نہیں تو فرشتے لعنت کریں دے. متکبر سن دے بھائیو پہلا شیطان چونکہ متکبر ہے. اس واسطے جنا بندہ زمین تے چل دے زمین گلاں کر دی ان الارض تنادی فی کل یوم بعشر کلمات, ہر چلن والے نال زمین گالی کر دی سوچ کے ٹر میرے شک میں نہیں بھی آمنا. متکبر ٹرے تا دی کر لے عاشیاں میرے شک میں جا سے وہ سزا دے سو ساریاں پنے خانیاں پھول ویسن. شریف مومن زمین تے ٹرے زمین آدھی تھوڑے دی اوکے نبھا میرے شک میں جا سے ہی پیار کرے سو تیری والدہ ہی میں تیرے نال پیار نہ کیتا ہو. اس واسطے عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا آکڑ کے نہیں ٹر دے. اس واسطے چلتے ہیں متقی مشیہم التواضع ووقفوا اسماءہم علی العلم النافع لہم. جہالت نہیں سن دے, علم سن دے. صاحب علم لوگاں نال نشست و برخاست اٹھنا پانا سن دے پہ ہو. حضرت عیسیٰ تو حواریاں پوچھا من و جالس اسا کہنے نال اٹھو ہوں, فرمایا میں یذکر اللہ رویا تو جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھو جن کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے, خدا بھول نہ ونجے. سن دے پئے ہو اس واسطے یعنی وقفوا اسماءہم علی العلم النافع لہم. اچھا یہ جڑے ہونے میں تو قرآن دی آیت سنائیے کہ کان گواہی دیں گے. کیا خیال ہے؟ کان جو سن دسے سن. پنجویں آقا دا فرمان ہے من اصغى الى الناطق فقد عبدا, جس نے کسی بات کرنے والے کی بات سنی اس نے عبادت کی. جس نے من اصغى الى الناطق فقد عبدا, جس نے کسی بات کرنے والے کی بات سنی اس نے عبادت کی. توجہ ان کان الناطق من اللہ, اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے تو سننے والا اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اللہ کی عبادت کر رہا. سن دے پہ ہو ان کان الناطق من الشیطان, اگر بولنے والا شیطان دی وکالت کر رہے. سن دے پہ ہو سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا ہے. اس وقت بڑی احتیاط ہے عبادت دے وچ. بروز معاشر قرآن نہیں ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. نکھڑ جاؤ علیحدہ ہو جاؤ او مجرمو نکھڑ ونجو. اتدار کر اللہ ودے لیکن اتھے قرآن آخری ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انعبدونی میری عبادت کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. سن دے پئے ہو کیا خیال ہے؟ یعنی شیطان دی عبادت بس. پنجویں آقا فرمایا جس نے بات سنی, اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے پتہ لگ نہیں ویندا جڑا بندہ اللہ کی طرفوں بولے یا شیطان دی طرفوں, جے کو پتہ نہیں لگتا تو آزاد ہے. کیا خیال ہے؟ یعنی اگر بولنے والا اللہ کی طرف سے بول رہا ہے بروز معاشر کان گواہی دے سن. اس واسطے کوشش کر جو تیرے حق کی گواہی ہوئے. وَوَقَفُوا أَسْمَاءَهُمْ عَلَى عِلْمٍ نَافِعٍ لَهُمْ. فرمایا وَغَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. یہی چیز اللہ حرام کی تھی وہ پاسے آنکھ دے دی بھی نہیں. کیا خیال ہے؟ آنکھ نعمت ہے یا نہیں؟ کتنی نعمت ہے؟ ان کی کتنی قیمت ہوتی؟ ڈاکٹر بیٹھے ہو آنکھ کی کتنی قیمت ہوتی کوئی دس سکتے؟
سبحان اللہ. یعنی ان کا کیڑا احسان ہے بے قیمت، یعنی بغیر قیمت دے نعمت دیتی ہے. مولا سید الساجدین دا ایک دعائے حاجات دے جملہ ہے. میں ایک دفعہ مقام تے بیٹھے سٹیج دے تے سٹیج سیکٹری اعلان کیتے بے فلاں بندہ آدھے اللہ میں نے بیٹا دے میں 5 لاکھ روپیہ دے سا. اس آگے میں 5 لاکھ دے سا. اس لئے میں کو انہیں خیال آیا یہ اللہ دے ویا پیسہ نال بیٹے اللہ پیسہ نال بیٹے دے ویا جے کل 5 لاکھ ہے تک ہندگی نے جیرہ دیہاڑی کریں دے یہ کتو گنے آ. لیکن وقت مولا سید الساجدین دا جملہ من یاد ہے دعا دا یا من لا یبیو نعمہ بالاسمان، اے وہ ذات جو اپنی نعمتیں قیمت سے فروخت نہیں کرتا. لا یبیو نعمہ بالاسمان، ایک آزاد قیمت اسی نہیں در سکتے، اس مفت دیتا ہے. اور پھر انعام دے سی ایک اون استعمال کر جی میں چاہنا بات بھی تیرا بڑا انعام ہے ہمیشہ دی جنت ہے. یعنی اکھ نعمت ہے اس دے خلاف نہ دے کے روکس تو تیرے فائدے واسطے روکس. جس چیز دا اللہ حکم دیتا ہے وہ بھی تیرا میرا فائدہ کرن دا، جس تو روکے اس دا بھی فائدہ. سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام تو حاج دے فضائل بیان فرما رہے ہیں تو راویہ دے مولے تو بڑی فضیلت ان عادل کثیر، یہ تو بڑا ثواب ہے. فرمایا بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں دوسرے اگر کیے جائیں تو حاج سے بھی زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. انہوں مولا نے 1-2 جملے فرمایا کسی مومن دی حاجت روائی کرنا، کسی مومن دی حاجت روائی کرنا. قضاء حاجت امرئن مومن افضل من حجت و حجت و حجت حتی عد 10 ہو جو 6ویں آقا فرمائیں دے جو مومن کسی مومن دی حاجت روائی کرے اللہ یہ جائے 10 حجت نالو زیادہ ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ. دوسرے فرمانے ما من والد ناظر الی والدہ ناظر رحمہ کاتب اللہ له بکل ناظرت حجتا. اگر اولاد اپنے والدین دے پاسے شفقت پیار حیات دی نگاہ دے نال چہرے تے دیکھے ایک دفعہ دیکھے اللہ دیکھن دے نال حاج دا ثواب عطا کرے گا. دسو جیڑی آنکھ دے ایک دفعہ دیکھن نال حاج دا ثواب ملے یا قیمتی ہے یا نہیں؟ ایڈی قیمتی آنکھ ہوئے ایسا قیمتی بندے دے کول ہتھیار ہوئے تے واتے نقصان کر کھڑو اس جیسا کوئی بدبخت ہے؟ والدین دے چہرے تے دیکھو قرآن تے دیکھو نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ بڑے قیمتی اعضاء ہیں جڑے اللہ نے عطا کیتا. یقین جانو توحید مفضل قائلے پڑھو نا تو پتہ لگ ویسی کریم خالق دے کتنے احسان ہیں. بہرحال غضوا ابصارہم وما حرم اللہ علیہم، اللہ نے جو حرام کیا ہے نا جس طرف دیکھنا وہ دے دے ہی نہیں. کیوں؟ اللہ جو منع کیتے ان دی دیتی ہوئی نعمت ہے نہ شکری بن سی نعمت دی نہ شکری بن سی جو روکے تے ان دی نعمت دے خلاف. اس وقت فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکریہ کیے تو میں بڑھاتا جاؤں گا. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میں کو سزا دیوان دے ڈائی آندے. اس واسطے یعنی اکھ وہ ہے اس پاسے نہیں دے دی جن پاسے حرام ہے دیکھنا. اور جب پھر لطف ہے کیڑا کریم ہے جڑے پاسے منع فرمایا سنا نہ دیکھو تو انسان یہ نیت کرے جو اللہ منع فرمایا میں نہیں دیتا اللہ اسے نہ دیکھنے دا ثواب عطا کرے. کتنا کریم ہے. یعنی غضوا ابصارہم وما حرم اللہ علیہم. فرمایا نزلت انفسہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء. بڑا جملہ فرمایا نے. فرمائیں متقی دے حالات برابر ہوندے امارت ہوئے تے بھامے غربت ہوئے ان دے مزاج فرق نہیں آتا. نزلت انفسہم فی البلاء کاللتی نزلت فی الرخاء. جی خوشیاں یعنی سکھ دے زمانے امارت دے زمانے جیڑی کیفیت ہوندی ہے غربت آ ونجے تاں بھی وہ حالت، صحت دے زمانے جیڑی حالت بیماری آ جاوے تاں بھی وہ حالت. ہر ویلے اطمینان ہے خالق کائنات تے چونکہ نظام سارا اس دے ہاتھی چاہے.
سن دے پئے ہو نزلت انفسهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء سن دے پئے ہو تبدیلی نہیں آندی چار پیسے آ گئے تے رنگ ہو رہے غربت آ گئی تے رنگ ہو رہے نا مزاج وچ فرق لولا الاجل الذی کتب لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین اگر متقی دے کول پوچھا ونجے نا تو کیا خیال ہے زندہ رہنا چاہنا ہے یا موت پسند کرے سے وہ کو دتا ونجے اختیار تیری مرضی ہے اگر ان دی مدت لکھی ہوئی نہ ہو جی اللہ لکھی ہے یہ دے خلاف تو نہیں کر سکتا نا بھئی اللہ نے جن دی مدت 100 سال لکھی ہے ہن 100 سال اگر متقی تو پوچھا ونجے یہ اگر مدت لکھی ہوئی نہ ہویا کہ متقی تو پوچھو کتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں علی فرماتے ہیں لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفۃ عین اک جھپکن دی دیر بھی وہ دنیا تے زندہ رہنا پسند نہیں کریں دے کیوں یقین ہے شوقا الی الثواب خوفا من العقاب وہ جنت کا شوق ہے سن دے بھائیو جہنم دا ڈر ہے مطلب کوئی غلطی ہو جاوے جہنم چلا جاواں اس واسطے تو کامیاب لوگ وہ ہے من اسے ازو سے عن النار و ادخل الجنہ فقد فاز وہ کامیاب ہے جو جہنم تو بچ گیا تے جنت پہنچ گیا لولا الاجل الذی کتب لهم سن دے بھائیو اعظم الخالق فی انفسهم صغر ما دونه فی اعینہم اگر انہوں نے نگاہ کوئی عظیم ذات ہے تو صرف اللہ ہے اعظم الخالق فی انفسهم صغر ما دونه اللہ دے شریک کسی نے نہیں بنے دے اللہ دے برابر وہ ذات بھی ایسی ہے ٹائم زیادہ تھی نہ بھی ہے پریشان تو نہیں تھی گئے یعنی کیونکہ اعظم الخالق فی انفسهم صغر ما دونه فی اعینہم یعنی اللہ دی ذات اتنی عظیم اور یقیناً پتہ لگدا اللہ دی عظمت دا انسان دی کردار تو جدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے کو لائے نا گل تھوڑی جائیں لیٹ تھی وجہ تو حال تک کوئی نہیں این حضرت موسیٰ علیہ السلام دے گفتگو ہوئی بہرحال فرعون آکھنے لگا لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین اگر میرے تو علاوہ تے اور کوئی خدا بنایا تو میں قید کر دے سرکار فرمایا لو جئتک بشیء مبین اگر میں واضح معجزہ گھن کے آؤں واتی میں نے قید کر دے سے پھر انہوں نے فاتح بھی ان کنت من الصادقین پھر انہوں نے گھننا جڑا تیرے کل کمال ہے حضرت موسیٰ یہ چاندے ہیں جو آپ آکے ہاں موسیٰ کے گھننا فاتح بھی ان کنت من الصادقین اللہ یا جڑا تیرے کل کمال ہے فالکا سا فیضا یا ثوبان مبین حضرت سا چاہ کے سٹے اجدہا بن گئے کہ 10 بجے لے اجدہا بنا ہو سی بھئی میں آرام نال بیٹھے رہے تو سا بیٹھے ہیں فیضا یا ثوبان بڑا اجدہا بن گئے حالت ماحول بڑی خراب ہو گئی ہے نازا یادہ فیضا ہے یا بیضا للناظرین سرکار نے جب اپنے دست مبارک ظاہر کی تھے نور دی لائٹ نکلی اس تو پہلے فرعون آدھا بیٹھا اپنے وزیرہ مشیرانو ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا یہ دیوانہ ہے تو جسے لے ڈٹھا نہ رنگ ان هذا ساحر علیم یہ تو جادو بڑا کوئی علیم جادوگر ہے یعنی صاحب علم ہے بات آدھا بھی ہے قال للمال اولا جگہ ارد گرد نال ہوندے وزیر مشیر بیٹھے ہیں اچھا جڑے فرعون نال بیٹھے ہیں وہی تو وہ جو ہے نا اسے نا کیا خیال ہے جڑے فرعون دی سپورٹ کر رہے ہیں بہرحال ڈٹھا آسے پاسے قال للمال قال للمال اولا ان هذا لساحر علیم یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر یہ سیاسی پوائنٹ کی طرف یہ تھوڑے شہر ملک ہی جو کڑنا چاہتے جادو دے ذریعے خدا پیا پوچھ دے رہی ہے تو دیکھو ان هذا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر یہ جادو کے ذریعے تجھے تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے فماذا تامرون دسو تھوڑا مشورہ کہ نکل بجنا چاہیے یا کچھ کرنا چاہیے ہوں رہیا تو پوچھتا بھی ہے سبحان اللہ انہاں کہا کالو ارج واخاب بس فی المدائن حاشرین انہاں کہا
براواں کو کہے چکر نہ دوہاں کو تو بھیج رہے اپنے نمائندے شہریں جادوگر بلا کو جادوگران دی کمی تے ہے کوئی نہ بلا مقابلہ چکرے پتہ لگ ویسی حق کیا اور باطل کیا ارسل فی المدائن حاشرین واپس فی المدائن حاشرین بھیج دیتے کارے نمائندے گئے جو میں سارات المیقات یوم معلوم جڑا ڈی مقرر ہائی جادوگر آ گئے پورے ملک جو چنی کے آ گئے اچھا اسے لیے دور تھا ہی نہیں میڈیا تھا اللہ ہی چاہتا جو ساری ملک کو پتہ لگے جو کوئی کام تھی وانا لے حجت ہر کہے تک پہنچنی ہے سن دے پہ ہو او دور بھی آئی حجت ہر تک پہنچنی ہے چونکہ اس ذریعے نال بھئی کوئی مقابلہ ہے کوئی جادوگر ہے وڈا او جڑا دور حضرت موسیٰ دا آئی نا اس وقت جادوگری دا بڑا عروج آئی بڑے بڑے کالج ہیں سن دے پہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں وہ جادو دا عروج آئی وہ تو پورے ملک کی جو جادوگاری اکٹھے تھے آئے جس لئے فرعون دے کھولا ہے فلما جا سحرۃ قالوا فرعون دے کھولا ہے آئین لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین فرعون سانو کائی شے دے سے صحیح اساں جو کامیاب تھی وجہ تو فرعون دے تو ساڑھے مقرب بڑھ گئے سن دے پہ ہو حضرت موسیٰ فرعون الکم انتم ملکون بھائی تو سا کرو جیڑا کرنا ہے اچھا میدان بڑا سجا ہویا رش بڑا آئی یہ جہاں شغلہ تے لوگاں تے رش بڑے بڑھ دینے دین والی گل تے گھٹ بڑھ دینے مشغلے ہوئے تو لوگ بڑے خوش بھی ہوندے خرچے کرے دیں سبحان اللہ بڑا رش آئی لوگاں دا ایک حضرت موسیٰ ایک پاسو کھڑوتے ہیں بڑی کثرت ہے جادوگران دی تمہیں گل لمبی نہ کرا ختم کرا بہرحال جسے لے حضرت فرمایا الکم انتم ملکون تو سنجھڑا کام کرنے کرو انہا فالکا عبالہم واسیہم قالوا بعزت فرعون انہا لنحن الغالبون انہا کیا کیتا ہے انہا کہا سٹیاں رسیاں جڑا انہا دا کرتا با سٹیاں تو انہا کہا فرعون دی عزت دی قسم ہم کامیاب ہوں گے انہا جسے لے انہا رسیاں میدانی سٹیاں نہ اجدہا بن گیا پورا میدان بھری گئے اجدہاں دینا لوگ آدھے ہیں بھئی ہی کیا کرے سی انہا دا یہ جو میدان اجدہاں دا بھری گئے حضرت موسیٰ تھوڑی دیر کی تھی میدان چنگا سج گئے اجدہاں دینا بس فال کا عصا فَيَتَّلْقَفُ مَا يَافِقُونَ حضرت نے میں چاہ کہتے ایویں سٹے زمین تے آوان دی دیر آئی اجدہا بنے پورے میدان دا ایک اور لکمہ کی دس صاف سن دے پہ ہو میدان صاف ہونی دا میں جنہی واسطے میں تو انہیں سنائیں گے آیات پتہ لگ سی کہ اللہ دی عظمت عظم الخالق فی آیونہم فی انفسہم صغر ما دونہ فی آیونہم اتنا پتہ لگ دے اللہ دی عظمت ہے کہ لوگ کتنی اللہ دی عظمت سمجھن آلے سمجھے دیں یہ شلے پورا میدان صاف ہے ان کے جا سحرۃ و ساجدین جیڑے مقابلے چاہے کھڑ اوے سجدے سر رکھے دن قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون آکھن لگے ہم عالمین کے رب پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ کا بھی رب ہے اساں جائیں تو ہمیں نہ اسے اسا کو خدا من نہیں کھڑے ہوئے نا کیا خیال ہے اچھا اسا نہ منے دے تو حضرت موسیٰ کو تو ضرور منے دے یہ کمال خدا ہے لیکن قبلہ چونکہ انہاں دے ذہنی چاہ بھئی جیڑا جادو ہے ساڑھے توتے جادو دا کوئی درجہ ہی کوئی نہیں آخری حد جیڑی جادو دی ساڑھے کو لائی جیڑا اس توتے کام کر سکتے ہیں خدا کر سکتے ہیں بغیر کوئی کار ہی نہیں سکتا ان کے جا سحرۃ ساجدین سجدے سار رکھنے فرعون غصہ آئے کیا خیال ہے فرعون آدھے میرا تو کک ہی نہیں بچا جیڑے مامے نہ کھڑے ہیں فرعون آدھے کالا امانتم لا قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر فلسوف تعلمون فرعون آدھے میری اجازت دے بغیر تساں ایمان کی نوے تے اے جڑا تھوڑا وہ کھڑے نا تساں سارے آوے آپس تھوڑی سازش ہے ملے ہوئے آوے وہ ہے تھوڑا استاد انہو لکبیرکم الذی تھوڑا بڑا استاد ہے تساں سارا دی ملے ہوئے سازش ہے فلسوف تعلمون وہ دکھائے دیکھا میں کریں دا کیا کہ کرے سے وَعَدَلَوْ قَتِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ سَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
پھر سزا بلا سنا رہی تھی، اس کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹوں، یعنی ایک سجا ہاتھ ایک دوسرا کھبا پیر من خلاف والو سلے بنا کو مجمعین، پھر میں تمہیں سولی تے ٹنگ دے سا۔ اچھا دانا لوگ بیٹھے ہو، جے کوئی سزائے موت سنائی بن جو خوش تھی یا پریشان تھی؟ جی پریشان ہو سی نا، لیکن تازے مسلمانوں دا ایمان دیکھ۔ فرعون اذن لو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم اجمعین۔ آقا موسیٰ جادوگر آکھن لگے کیا ہویا؟ لا زہرہ تو کیا کرے سے سادے ہاتھ تے پھیر جو کڑے سے؟ لا زہرہ انا الى ربنا منقلبون، کوئی کیا ہو پہاڑ ڈھائے پوسی اسا اپنے اللہ تے کو لگے ویسو۔ او بھائی آبا و اجداد تو مسلمان مومن بیٹھے ہو، میں کو دسو کہیں اتنا جگرہ ہے جڑا اتنا اعتماد رکھ دو۔ اچھا یہ تو حضرت یہ تازے مسلمان ہیں تے جڑے پوتر مرائندے رہے تے کوئی عید رہے تے حضرت موسیٰ کو کتنے تکلیفاں دی تھیاں، جلے دریا عبور کیتا نے اگو ایک شہر چاہیں انہاں دا کی دے دیکھو اتنا بت پرستی پہ کرے نین حضرت موسیٰ کو حضرت صاحب کو جو خدا بنا دے جو ایسا بھی نہ دی عبادت کرو۔ سمجھا نہیں سکا فرق پیدا سنا جڑے پرانے ہیں اللہ تعالیٰ واسطہ رکھے۔ اس واسطے اعظم الخالق فی انفسہم، اللہ دی عظمت۔ جناب آسیہ کو دیکھو، اس بی بی دی عظمت دیکھ، کائنات دا بدترین شخص ہے لیکن خالق نے کتنی عزت عطا کی تھی۔ یہ واحد بی بی ہے جہاں کہ میرا اللہ میرا جنت اس گھر بڑھا۔ یقین جانو اسا اللہ دی عظمت سمجھی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا انسان دے ذہن خدا دی صحیح معرفت ہوئے تو بندہ غلطیاں کرے سی تو بعد فوراً معافی منگ سی۔ جناب حزقیل یہ گل کر کے میں تھانوں، جناب حزقیل دی بیوی ہے، اس مستور دا عظم دیکھو، فرعون دی بیٹی دی مشاہدہ ہے کنگھی کرنا لیا، کنگھی ڈٹھی اللہ کو یاد کیتا، فرعون دی بیٹی آدھی میرے بابے کو یاد کیتا ہی، اسے کہ نہیں میں تو اپنے اللہ نے یاد کیتا۔ نوکرانی ہے سن دے پہ ہو یار دیکھے کنیز ہے، اسے کہ میرے بابے تو علاوہ کوئی خدا، اسے کہ تیرا بابا کوئی خدا ہے، اسے کہ میں بابے کو دس ایسا، اسے کہ بے شک دس۔ اس بھی اطلاع دے دیتی فرعون جو آئی نہ تو اگر ایک مستور نہ ہی منی دی تو کیڑا پہاڑ ڈھاندا بھی آئی، لیکن کمینے ہونے سن دے پہ اس نے بلایا ہے، بلا کے آدھے کیا تمہیں خدا نہیں مندی میرے علاوہ کوئی خدا ہے؟ اسا کہ تم کوئی خدا ہے؟ کہاں کہ جو تم خدا ہے؟ میں تک عالمین دے خدا نو خالق من دیا۔ اسا کہ میرے تو علاوہ خدا من سے میں آگی جلا دے سو، اسا کہ بے شک جلا دے۔ سن دے بیٹھے ہو بے شک جلا دے۔ فرعون انہیں کھائی کھٹائیے آگ سٹائی سے ہونا دے صاحب میں نے خدا منے سے یا میرے غیر کو منے سے، اسا کہ میں او کو مننا جڑا کائنات دا خالق ہے۔ فرعون آدھا میں تیرے بچے پہلے آگے سڑے سا، بیٹے پہلے سڑے سا، تنو باز اسا کہ بے شک سٹ اتنا کریں جدہ جال ونجو ساڑی ہڈیاں جمع کر کے دفن کر چھوڑے۔ فرعون آدھے تیری شاید قبلہ اندازہ کرو اس ماں دے سامنے بیٹا ہی کاگی سٹا نے بات فرعون آدھے ہون دے سا تیرے غیر نو منے سے یا میں کو سا کہ تو خدا ہی تیرے دے لعنت کرے دیا۔ دوسرا بیٹا سٹا نے ماں دے دی کھڑی، آپ اندازہ کرو ماں اتنی برداشت، لیکن اعظم الخالق فی انفسہم، عظمت خدا سے نہیں چاہیے۔ جس لئے تیسرا بچہ ماں چھوٹی چاہی کھڑی ہے، چھوٹا بچہ ہے، جس لئے بچہ گھینے کے دے آگی سٹن لگے نا، وہ چھوٹا بچہ ماں دو دے کے دے ماں گھبرا نہیں ایسا حقتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بسدہ رکھے، کوشش کرو نہج البلاغہ پڑھے لکھ کے لوگ تشریف فرماؤ، پروفیسر جتنے بھی ہو۔ شکوہ ہے میں نے ایک بڑے لوگوں پڑھے لکھاں دے ہوتے کہ تسی قرآن اور نہج البلاغہ تے کم نہیں کر رہے، یہ تساں پڑھے لکھ کے لوگ انہاں تے کم کروا تے ایک کیفیت نہ ہویا، یہ ساڑھا اتنا نقصان نہ ہوا جڑے ساڑھے قومی نقصان ہو رہے ہیں تے اسی خاموش تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ اپنی پاور ہے پڑھے لکھے بندے واسطے کیڑا مسئلہ ہے؟ قرآن پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، تفسیر پڑھو۔ یہ شرک آئے نہیں زیادہ ہو رہا ہے، کیا خیال ہے؟ حالت کے بن چکی ہے؟
اگر تسی تھوڑے جہاں بیدار نہ تھی سو ہر بندے دی ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اللہ تو انہوں سلامت رکھے. ٹائم زیادہ ہو گئے پھر کدی زندگی رہی تھا آندھی رات بھی اگر میں پڑھا چاہتا بات بھی کس کے مولا دا خطبہ بڑا طولانی خطبہ ہے پر اتنا کارش دین تے بڑا خرچ ہوئے تو عمل نہ کرے سے تو کون کرے سے. مولا امام حسین دا خرچ دیکھ اپنی بے پرواہیاں دیکھ. خدا تو انہوں سلامت رکھے. دلی چ درد پیدا کر ایک رومنا مومن واسطے کیڑا مسئلہ ہے. لقتل الحسین حرارت فی قلوب المومنین. معصوم فرمائندن مظلوم دی شہادت دا درد ہر مومن دی دلی جڑا کہیں لے ختم ہی نہیں ہوندا. لا تبرد ابدا جڑا کہیں لے ختم ہی نہیں ہوندا. مشکل تو نہیں رونا ہے. یاد کر میرے آقا نے پوچھا جناب مسما دے کول مسما کہتے میری جادی زیارت واسطے گئے ہیں. ادھر نہیں مولا میں زیارت واسطے کوئی نہیں گیا میں مشہور آدمی ہاں خطرہ ہے دشمن دا. اور میں اچھا میری جادی زیارت تے نہیں گیا کدی میری جاد نو رونا ہی ہے. ادھر مولا میرے رومن دی کیفیت ہے میرے اہل خانہ تو پوچھے میرے سامنے پانی آدھے میں رو پونا میرے سامنے کھانا آدھے میں رو پونا کھانا رہ ویندے رونے رونے. فرمایا مسما جہیں رونا تین پتہ لگ سی موت دے لیا سارے تشریف لایا کہ بلا عظمت سمجھ کے اس کی حقیقت سمجھ کے مقصد سمجھ کے رو بہت بڑی عبادت. صاحب خصائص لکھ دے کہ جس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل دی گردن تے چھری چلائیے نا تے چھری نہیں چلی دمبا ذبح ہو گئے بیٹا بچ گئے پیو خوش نہیں تھیا. پھر اللہ میرا اسماعیل ذبح ہو ونجا میرے درجات بلند ہوئے نا. خالق فرمایا ابراہیم اے دسا میرے محمد دے نال زیادہ محبت ہی یا باقی مخلوق دے نال. حضرت ابراہیم عرض کی تھی میرا اللہ محمد دے نال میں سب نال زیادہ محبت ہے. فرمایا اچھے دسا تیری اپنی ذات نال زیادہ محبت ہی یا میرے محمد دے نال زیادہ محبت ہے. میرا اللہ میری اپنی ذات نالو بھی تیرے حبیب نال زیادہ محبت ہے. فرمایا چاہے دسا اپنے بیٹے نال زیادہ محبت ہی یا محمد دے بیٹے نال زیادہ محبت ہے. حضرت ابراہیم عرض کرتے ہیں میرے اللہ محمد دے بیٹے نال میرے اپنے اسماعیل نال محمد دے بیٹے نال زیادہ محبت ہے. اللہ نے کربلا دا منظر سامنے کی تے رونا ہے حضرت ابراہیم ایڈا رونا ہے جہاں دی حد کوئی نہیں. خالق فرمائے ابراہیم تیرا حسین دے ہوتے رو پونا تیرے بیٹے دے جڑا دا درجہ ملنا ہے اس تو بھی زیادہ وفادہ ہے ناو بے زابے نصیب. بڑا ثواب اتنا بڑا روان دا ثواب ہے. مقصد سمجھ کے رو کہ بلا اندازہ کرو وطن چھوڑنے کوئی سوکھے ہوندن. اللہ تو انہوں لے ونجے ہون بھی مدینے واسطے لوگ سکدن جڑا حاجی حج تے ویندن نا کہ حجاج کرام تشریف فرما ہو سن جلے ٹردن روندے ٹردن حضور دے روزے تے حاجی روندے ٹردن حسرت ہوندی ہے جو کئی نہیں رہوں. اندازہ کیتے تو کئی دیہاڑا واسطے ویندے ہیں تیدا نبی دا روزہ چھوڑن تے دل نہیں کریں دا جڑا نبی دی جھولیے چپلدا رہا ہے. دیکھو موڑیاں تے جا کے آدھا لوگو حاضر حسین فارفو لوگو میرا حسین ہے اس نو پہچانو. سوکھا ہاں کوئی مدینہ چھوڑنا رونا ہے اکبر دا بابا درد کھا گیا بہنی جو نالا بڑی عزت علیہ بہنا ہیں حسین دے نال. جس لئے مکہ ٹردے پہ ہیں نا تو ابن عباس آئے. ابن عباس دے فرزند زہرا مکہ امن دا شہر ہے تھے قیام کروا. میرے آقا فرمایا ابن عباس میں مکہ چھوڑنا ہے میں صرف چھوڑنا نہیں میں کسن پیا وینا. ابن عباس رو کیا دے اکبر دا بابا جی کسن وینے ہوتے بہنا نال کیوں کی دی وینا ویندے کسن پہ ہوئے بہنا نال کیوں کی دی وینے. میرے آقا نے بڑا دکھا جملہ فرمایا نے ابن عباس
ابن عباس اے ان محمد دی امانتاں کہندے سپرد کر، محمد دی امانتاں کہندے سپرد کراں۔ دوسرا جملہ فرمایا نے ابن عباس میری بہناں نو میرے نال اتنی محبت ہے جو میری بہناں دی میرے بغیر نہیں نبھدی۔ بات فرمایا نے میں کو بھی بہناں نالی میں محبت ہے جو میری بھی بہناں بغیر نہیں نبھدی۔ اللہ جانے مکے تا فرمایا نے نہیں نبھدی ہوں لیکن میں گزری ہو سی جاتا بہن تو مانگدہ کھڑے زینب میں نو پرانا لباس ہے۔ فوج مک گئی، آبرو کٹے ہوئے کمر جھکی، سارا دی پتران بھراوانیاں لاشاں چاچا کے تھکا ہویا شبیر۔ بہنی دا سلام کی اٹھتی تینی بے سو بنا دی ایک زینب میں نو پرانا لباس دے۔ بہنہ جیڑیاں غریب ہوئے بھیرا ٹورے دیا نہیں موت دے پاسے ٹورے تا پرانے پوا کے نہیں ٹورے دیا حوصلہ دیکھ بھیرا منگے لے آئی بہن۔ مٹی تے بہرین خرک ہوا مزہ کا چاہ کی تنے دے دیا کھڑیاں ایک بیت پوچھ دیا اللہ جانے منگئی پرانے چاہ کیوں بیٹھا کریں۔ آدھی اندر صاحب ویر پر میں نے لوٹ پائے بجنی ہے مطلب پرانا سمجھ کے چھوڑ دے میں تیار ہوئے بہنہ تے دیاں حالہ چا بنائے فطرت بھرا سفرے پہ ٹر دے ہوئے بھیڑی الوداع کرے دیا کئی بھیڑ ہاتھ چم دیے کئی بھرا دموں چم دیے دعائیں دے دیا جت پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی اللہ جانے زینب تے کلثوم شبیر پہیاں ٹرے دی ٹر دے بھرا دا کوئی بھیڑ ہاتھ چم دیا کئی منہ چم دیا کئی سینے تے وہ سڑے دیا تے ایک گل کھڑیاں پوچھ دیا دسا شبیر تسا جو ٹرے ہوئے دے ہو اسا کین وجنا ہے۔ آپ اندازہ کر ماحول ہی دیکھ جی تو ٹرتا بھی ہے۔ آدھی اسا کین وجنا ہے، تاریخ پڑھو نہیں فرمایا مدینے لگیاں وجائے، نہیں فرمایا بابے دا نجف نیڑے، ایک کو جملہ فرمائے اللہ دے حوالے ٹورن لگے چھوٹی دی پیو دے نال دروازے تے لگیا یہ پیو دی ابائے چاہتا کہیں لے بابے دے چہرے دو دیکھیا جدہ دروازے تک پہنچیے ایڈیاں پردہ دار آئین بی بی ہاتھ چھوڑے بابے دے منہ دو دیکھیا دیا یا بتا حالی تسلمت للموت بابا دسا تو سائی مرن پہ میں دے ہو۔ کئی تا چھوٹیاں دھیاں آلے بیٹھے ہو عجیب رشتے ہوندے پیو ٹردہ پہ دھی دا سوالے بابا تو سائی مرن پہ میں دے ہو۔ رنہ حسین دھی دا سر جمع سکینہ لا توہرے کی قلبی بے دمے کے حسرتن مادام من روح فی جسمانی سکینہ جتنے تئی میں جیدہ میری زندگی اچھ نہ رو میرے بعد بہن روڑائی سیتولو بادی یا سکینہ تمن کل سکینہ میرے بعد بہن روڑائی یہ بات دا مفہوم دے سیندے جو آکھنا چاندے ہو سے رستیاں تے روڑائی بازاریں تے روڑائی درباریں تے روڑائی اور تماچے جھال جھال کے روڑائی مانتے بابے دی زندگی اچھ نہ رو فرمینر سکینہ کیف لا یستسلم الموت من لا ناصر لہو ولا معین سکینہ جیندہ کوئی نہ ریا ہوئے ہو مرن ونجے تکین ونجے ہون بی بی آدھی بابا جے مرن ویدے رتا نا الہ رام جدے نا آدھی ای بابا ساکو دنانے تے روزے پہنچا میرا خالق پارا تے چودہ دی عظمت صدقہ اس پروگرام نے قبول فرما ساڑھے مہربانہ دی سائیہ جمیلہ سارے حاضرین دے کوشش اس مقام تے حاضر ہونا قبول فرما
بیماراں نو صحت دے، مقروضاں دی قرض ادا فرما، بے اولاداں نو اولاد دے، بے روزگاراں نو روزگار دے، پریشان حال مومنین یا پریشانیاں دور فرما، 12ویں آقا دجل ظہور فرما، اساں ساراں نو توبہ دی توفیق عنایت فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، حرام تو محفوظ فرما۔ میرا اللہ تیری ذات کریم ہے سارے مسلمانوں نو متحد فرما، اسلام دا بول بالا فرما، دشمنان اسلام نو ذلیل و خوار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔